الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عنده من نعمۃ تجزیٰ الا ابتغاء وجہ ربی العالی ولسوف یرضیٰ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی، ساتھ لے جائیے حسرت کو جو ہو وقت اخیر، اتنا فرمائیے احسان رسول عربی۔ محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے، بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے، امام المسلمین اور پیشوائے مرد و زن صدیق، امامت اور کی باطل جہاں صدیق اکبر ہے، اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے، میں حد مفتری ماروں گا یہ فرمان حیدر ہے، علی مرتضیٰ کے قول پر حسرت کا ہے امام، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماں و بہنوں، محبان خاتم نبیین و رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، محبان ثانی اثنین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برادران اہل سنت، خصوصیت سے خطیب اہل سنت، وابستہ گئے خانقاہ بحرون علامہ عبد القادر صدیقی، خلیفہ مجاز حضرت شیخ الحدیث محمد عباس علمبردار صدیقی مدد العالی، حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری چشتی فارغ التحصیل سیاح ستہ مدد العالی، اور تمام میرے رفقائے مجلس برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہین شاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آپ جتنے احباب ہیں، جتنے آپ کی آواز بلند ہو سکتی ہے، ایک مرتبہ اتنی بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح تقریباً کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کو قائم ہو کر 39 سال ہوئے ہیں، 39ویں سال سے یہ 39واں جلسہ چل رہا ہے، اور اس سے پہلے اہل سنت جماعت کے قیام سے پہلے، کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے قیام سے پہلے جو میری مختلف مقامات پر تقاریر ہوتی تھی، وہاں پر جو جلسے افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
منعقد ہوتے تھے وہ سروس الگ ہے. تو الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم اپنے آغاز سے شباب ہی سے ذکر سیدنا ابوبکر صدیق کر کے لوگوں کے اذہان میں حضرت ابوبکر صدیق کی محبت اور آپ کی الفت کو جاگزی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب جو حضرت محمد عباس علمبردار صدیقی مدد اللہ عالی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور ہمارے سر پر حضرت عباس پاشا کا سایہ تا دیر سلامت رکھے اور ان کی تمام بیماریوں کو اللہ صحت میں تبدیلی فرما دے. ایک ایسی شخصیت جو حضور بہن علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اور شیخ الحدیث حضرت محمد تراب علی صدیقی ابو تراب علی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین فرزند ہیں. ہمارے مولانا باقر صاحب نے ان سے احادیث شریفہ کا درسازی کیا، سیاستہ ان کے پاس ختم کیا. تو یہ شعور بیدار ہوا کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا ہوتا ہے. آج المیہ یہ ہے کہ جب بھی افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جا رہی ہے تو لوگوں میں ایک بے چینی اور ایک اضطراب کا ماحول دیکھا جا رہا ہے، حالانکہ پہلے ایسا ماحول نہیں تھا. دکن کی وہ سرزمین ہے جس میں حضور امام اہل سنت عارف باللہ شیخ الاسلام حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ نے دکن کے ایک ایک حصے میں سنیت کو زندگی عطا کی. آپ نے اپنے وزارت کے دور میں دکن کے چھوٹی بڑی ہر مسجد میں 22 جمادی الثانی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منانے کے لیے ہر مسجد میں ختم قرآن، فاتحہ اور حضرت ابوبکر صدیق کے ذکر کا اہتمام کرتے تھے، جو آج ہماری مسجدوں میں ہمارے گھروں میں نہیں ہو رہا. ہم خود اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کہ گھروں میں بھی 22 جمادی الثانی جو حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی تاریخ ہے، ہر گھر میں اہل سنت جماعت کے فاتحہ بڑے اہتمام سے ہوتی تھی اور مسجدوں میں فجر کے بعد یا عصر کے بعد ختم قرآن ہوتا تھا، فاتحہ دی جاتی تھی، شین تقسیم کی جاتی تھی اور کوئی بیان کرنے والے ہوتے تو وہ کھڑے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور آپ کے مناقب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے تھے. جو چھوٹ جانے کی وجہ سے اتنا گیپ آ گیا کہ آج ہمارے بچوں کو خود نہیں معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام خطبوں میں کیسے لیا جاتا تھا، کیونکہ خطبوں سے سازشی طور پر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں کو اس طرح لیا جا رہا ہے جیسے دوستوں کا نام لیا جاتا ہے. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے مولانا باقر صاحب کو کہ انہوں نے اچھی طرف توجہ دلائی. خطیبوں کو بلا تعصب ہر خطیب یہ بات قبول کر لینا چاہیے اہل سنت کا، اور یہ احسان ماننا چاہیے کہ باقر صاحب نے ہمیں توجہ دلائی. باقر صاحب کی جو خانقاہ ہے یہ جو کوئی حماقت کے لیے یا تکبر کے لیے یا گھمنڈ کے لیے نہیں ہے. انہوں نے جو خانقاہ بحرالعلوم سے علم حاصل کیا ہے، اور حضور بحرالعلوم اتنی مصروف ترین شخصیت جو وقت واحد میں مفسر ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، صوفی ہیں، شاعر ہیں، انشاء پرداز ہیں، پروفیسر ہیں، اسکالر ہیں اور مصلح قوم ہیں،
اتنی مصروف ترین شخصیت جو یونیورسٹی میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے دینیات کے، پھر صبح میں تفسیر کا درس دیتے ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں، اتنی مصروف ترین شخصیت نے پھر بھی کتابوں کو تحریر فرمایا، اپنی مصروفیت کے بعد اپنے مریدوں کو وقت دیا، ان کو سنوارا، کیونکہ جذبہ یہ تھا کہ یہ سلسلہ تبلیغ کا جاری رہے، لوگ اولیاء اللہ سے وابستہ رہیں۔ اسی سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب اس خانقاہ سے وابستہ ہونے کی حیثیت سے خانقاہ روضۃ الحدیث، یعنی انہوں نے حدیث پڑھا ہے تو اس حدیث کے پیغام کو، حدیث کی باتوں کو، سرکار کے بتائے ہوئے فرمان کو لوگوں تک پہنچانا، یہ سرکار کا بھی حکم ہے، یہ اللہ کا بھی حکم ہے۔ اب اس کو تعصب کی نظر سے دیکھ کر کوئی یہ کہتا ہے کہ باقر صاحب حماقت کر رہے ہیں، باقر صاحب تکبر کر رہے ہیں، تو آپ تکبر کر رہے ہیں، باقر صاحب نہیں کر رہے ہیں، باقر صاحب اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ تکبر آپ کو ہے جو باقر صاحب کی محفل میں نہیں آ رہے۔ کتنا بڑا گھمنڈ ہے آپ کو کہ دین کی محفل میں نہیں آ رہے، کتنا بڑا گھمنڈ ہے آپ کو کہ آپ اللہ رسول کی محفل میں نہیں آ رہے، آپ کو کتنا بڑا گھمنڈ ہے کہ جہاں قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے وہاں نہیں آ رہے ہیں، بیکار جگہوں پہ بیٹھ رہے ہیں، اور جہاں ثواب ہی ثواب ملتا ہے، جہاں نیکی نیکی ملتی ہے، جہاں جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ سرکار نے جن ان حلقوں کو فرمایا یہ جنت کے باغوں کے ایک باغ ہے، تو آپ جنت کے باغ میں آنا نہیں چاہ رہے، باقر صاحب آپ کو جنت کے باغ میں بلا رہے ہیں۔ کیا اڈلی دوشے کھاتے، کیا بیٹھ کے جوس پیتے، کیا ادھر ادھر چائے خوری کرتے؟ آؤ جنت کے باغ میں بیٹھو، جنت کے میوے کھاؤ، یہ باقر صاحب کا پیغام ہے۔ اس لیے اس کو گھمنڈ تکبر مت سمجھیے، کہیں اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے آپ لوگ۔ میرے کو بچانا میرا حق ہے آپ کو، آپ میرے بھائی ہیں، اس لیے سارے سنیوں کو کہتا ہوں کہ کبھی بھی سوچ سمجھ کے زبان اٹھائی جائے، بلا سوچے سمجھے اپنی دشمنی میں، کینے کپٹ میں کوئی اچھے کام کرنے والوں کی ٹانگیں پکڑنا خدا کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اس لیے خدا کے غضب سے بچو۔ آج کوئی بولنے والا نہیں ہے، آج چمچہ گیری کی جا رہی ہے، آج سیاسی بادہ گیری کھیلی جا رہی ہے، آج ہم کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، شرکیہ جلوسوں کی طرف ہم کو ڈھکیلا جا رہا ہے، ہم کو مشرک بنانے کی سازشیں رچائی جا رہی ہے، ہمارے کو مارا جا رہا ہے پکڑ پکڑ کے، ہمارے قرآن پاک کو جلایا جا رہا ہے، مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی جا رہی ہے، صحابہ اکرام کی شان میں اہانت کی جا رہی ہے، اہل بیت اطہار پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اولیاء اللہ کی درگاہوں کو مندر کہا جا رہا ہے، اولیاء اللہ کی محنتوں کو، مشاغل کو شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے، یا رسول اللہ کہنے کو شرک کہا جا رہا ہے، یا علی کہنے کو شرک کہا جا رہا ہے، یا صدیق کہنے کو شرک کہا جا رہا ہے، یا حسین کہنے کو شرک کہا جا رہا ہے، یا حسن کہنے کو شرک کہا جا رہا ہے، یا غوث کہنے کو شرک کہا جا رہا ہے، یا خواجہ کہنے کو شرک کہا جا رہا ہے۔ ایسے میں جو اللہ والوں کی بات لے کر اٹھتا ہے اور تم کو توحید کی دعوت دیتا ہے، رسالت کی دعوت دیتا ہے، اللہ والوں کی محبت کی دعوت دیتا ہے، رسول پاک کے عشق کی دعوت دیتا ہے، صحابہ کی ادب کی دعوت دیتا ہے، اہل بیت کی تعظیم کی دعوت دیتا ہے، اور اولیاء اللہ کی درگاہوں کو جانے کا سلیقہ سکھاتا ہے، تو وہ تکبر نہیں کر رہا ہے، تمہیں جنت کا راستہ عطا کر رہا ہے۔ یہ سیاسی مداری تو آپ کو شرک کی طرف لے جا رہے ہیں، ہمت پیدا کرو، آپ کو بزدل بنا دیا جا رہا ہے، اور آپ کے اعمال تو اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہے، نہ وہ ہمارے بزرگوں کی تہجدیں رہی ہمارے پاس، نہ بزرگوں کی وہ پیاری پیاری صورتیں رہی، جو تقویٰ پرہیزگاری جو ہمارے گھروں میں صبح اٹھتے ہی ہمارے بزرگ فجر پڑھ کے قرآن پڑھتے تھے، آج ٹی وی کی آوازیں آ رہی ہیں، آج ہاتھوں میں موبائل ہے، ہمارے بچے
سیریل دیکھ رہے ہیں، ہماری عورتیں سیریل دیکھ رہی ہیں، ہماری عورتیں فلمیں دیکھ رہی ہیں، گھروں میں پوجا پاٹ ہو رہی ہے۔ لوگ بولے حضرت یہ کیا پوجا پاٹ، مسلمانوں کے گھر میں پوجا پاٹ کہاں ہوتی، کیا بات کر رہے ہیں؟ تو یہ سیریل جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ جو فلمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو جو چلا رہے ہیں، ٹی وی چلا رہے ہیں، اس میں پوجا ہو رہی ہے۔ وہ تو اپنے ہر وسائل سے، ہر وسیلے سے، ہر طریقے سے وہ اپنے پروگرام پیش کر رہے ہیں، اپنی شرکیہ آواز آپ کے کانوں تک پہنچا رہے ہیں، اپنی شرکیہ اعمال آپ کو بتا رہے ہیں، اور وہ تو اپنے شرکیہ اعمال آپ کے ذہنوں میں بٹھانے کی سازشیں رچا رہے ہیں، آپ شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ کا دل اگر اس طرف مائل ہو جائے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کا دل اس طرف مائل ہوتا ہے تو اللہ ان کو قبول نہیں کرتا، اللہ پسند کرتا ہے تو صرف اسلام کو پسند کرتا ہے۔ یہی بات تو مولانا باقر صاحب آپ سے کہہ رہے ہیں، اس میں برائی کیا ہے؟ مولانا باقر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے آپ کو، اور کہنا چاہیے کہ بھائی ایسے کئی مجالس کیجئے۔ ارے دین کی اجتماعات سے آپ کو چڑ، اور دین کے محافل سے آپ کو چڑ، آپ تو سر کے بل آنا چاہیے۔ ہم اربوں کھربوں کی تعداد میں اس وقت دنیا میں موجود ہیں، اس کے بعد بھی ہم ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، اور ہم آپ کے خوف کو نکالنا چاہ رہے ہیں رسول پاک کے صدقے میں، صدیق اکبر کے صدقے میں، مولا علی کے صدقے میں، امام حسین کے صدقے میں، امام اعظم ابو حنیفہ کے صدقے میں، غوث اعظم کے صدقے میں، خواجہ غریب نواز کے صدقے میں، بیرون کے صدقے میں ہم آپ کو ہمت دلا کے کہہ رہے ہیں، اے مسلمانوں اٹھو اور اس دنیا کے نقشے کو بدل دو، کیونکہ اللہ تمہیں کو طاقت عطا فرمانے والا ہے۔ آج آپ کی توجہ جن باتوں کی طرف مولانا باقر علی صدیقی صاحب نے مبذول کروائی ہے، اگر آپ وہ سنیں گے تو آپ کا دل بھی نرم ہوگا، آپ کے دل میں رحمت اترے گی، آپ کو دین کا صحیح سلیقہ ملے گا، آپ کو اہل سنت جماعت کا عقیدہ ملے گا۔ ہم توجہ نہیں کرتے، ہمارا یہ کیا ہے معلوم، اگر کوئی بولنے نکل گا حق کی بات، اس کو کیسا خاموش بٹھانا، اس کو کیسا لالچ دینا، اس کو کیسا سیاسی بازا گیری میں لانا، کیسا اس کو ختم کرنا۔ یاد رکھو ہم لوگ کسی لالچ میں یا کسی خوف میں آنے والے نہیں ہیں، ہم بیرالعلوم کے غلام ہیں۔ جو بادشاہ کی نہیں سنے تو ہم آپ کی کیا سنیں گے؟ اچھے آپ نوجوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں، بابا ہم کو بزدل بنایا جا رہا ہے، اور ہمارے دلوں میں غیروں کا خوف ڈالا جا رہا ہے۔ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی سے نہیں ڈریں گے، ہم ڈریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں گے، رب محمد سے ڈریں گے۔ اس لیے آ جائیے اس دعوت خیر کی طرف۔ میں آپ کو وہ توجہ دلا رہا ہوں کہ اٹھو، کیا حال ہو گیا ہے آپ کو معلوم ہے۔ آج ہم جو بدعقیداؤں کے تعاقب کرتے ہیں، آپ کو بیدار کرتے ہیں کہ بدعقیداؤں کی بدعقیدی سے ہوشیار رہیے، اپنے آپ کو اہل سنت جماعت سے وابستہ رکھیے۔ یہ کیوں بول رہے ہیں؟ مولانا باقر علی صدیقی صاحب موجود تھے، ابھی ہم کورٹلا کو گئے ہوئے تھے وہاں خطاب کے لیے، مولانا باقر صاحب کا بہترین خطاب ہوا، اور اس دوران خطاب کے بعد ایک صاحب آئے، انہوں نے ہم سے ملاقات کی، کہنے لگے کہ جگتیال سے میں آیا ہوں آپ لوگوں کا بیان سننے کے لیے، جگتیال میں پوری مسجدیں غیروں کی ہیں، اور ہم ایک مسجد کھولنا چاہ رہے ہیں، تو مختلف دباؤ ڈال کر اس مسجد کو تالے لگا دیے۔ اگر ہم یہ حیدرآباد میں بولتے ہیں تو آپ لوگوں نہیں بیچارے نماز پڑھتے، بیچارے مسجد کو جاتے، تو بیچارے پھر مسجد کو تالا لگاتے۔ آپ کی مسجدوں کو تالا لگا رہے ہیں، اور آپ بول رہے ہیں یہ فاتحہ کا جھگڑا کہہ کو، یہ فاتحہ سلام کا جھگڑا کرتے رہیں گے۔ یہ جھگڑا نہیں ہے، یہ ایمان کو برقرار رکھنے کی علامت ہے۔ لوگاں بس پیسہ آ گیا ہے، آج بولیے یہاں آنے کے لیے سب اہتمام کرنا پڑتا، سردی ہے کیسا آنا باقر صاحب، اتنی رات میں کیسا بٹنا۔ سڑک پہ جا کے دیکھو، لوگ ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، لوگ شاپوں میں جا رہے ہیں، مال شاپ میں جا رہے ہیں، یا ان کو سردی نہیں آٹوں میں پھر رہے ہیں،
सड़कों पे नौजवाना गुप्पे का गुप्पा खड़े रह के बातें कर रहा है, उनको सर्दी नहीं हो रही है। यहाँ दरवाजे बंद करके सर्दी को भगाने का इंतजाम करके बिठाए तो सर्दी हो रही, बहुत देर हो गई थी। अरे वही 3 बजे रात को उठ के सर्दी में डोसे खा रहे हैं, शर्म की बात करो। आओ इस मुकाम पर और हासिल कर लो दीन को, और आप और हम मिलकर इन बदअकीदों का मुकाबला करेंगे। आपकी मस्जिदों पे ताले लगा रहे हैं, फिर वो नमाज पढ़ने वाले हैं। हम कह रहे हैं कि इस वजह से उनकी नमाज नहीं होती, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ना, वो बदअकीदा है। चाहते हैं तो हमको खत्म करने की साजिशें रचाते हैं गैरों से मिलके। जगतियाल में क्या हुआ, बीजेपी के एमपी से मिलकर मस्जिद को ताला लगाए ये लोग, फिर भी सुन्नियों को शर्म नहीं आती, हमको कर रहे हैं। हम इख्तलाफ पैदा कर रहे हैं, हम झगड़े पैदा कर रहे हैं, ये मौलवियों के झगड़े हैं। अरे नादानो, ये मौलवियों के झगड़े नहीं है, ये खुदा और रसूल की मोहब्बत का मामला है, ये सहाबा इकराम अहले बैत अतहार की अजमत का मामला है, ये औलिया अल्लाह की अकीदत का मामला है। हमको या रसूलुल्लाह कहने पर मुश्रिक बोलने वाले मस्जिदों को ताले लगा रहे हैं गैरों से मिलके। अब अंदाजा लगाओ वो कौन है। इसलिए हम उनको मुसलमान नहीं समझते, इसलिए हम डंके की चोट पे कहते हैं कि इधर बोल रहे हमारे साथ बात करो, आओ हम बताते हैं तुम्हारे को। और आज फितनों के दौर में ये फितना मचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मैं आपको ये सारी बातें नहीं बताता था, मेरे सामने सब औलिया के चाहने वाले बैठे हुए हैं, और मेरे सामने सब या रसूलुल्लाह कहने वाले बैठे हुए हैं, मेरे सामने सब या गौस कहने वाले बैठे हैं, मेरे सामने सब हनफी बैठे हुए हैं, मेरे सामने खादरी, चिश्ती, सोहरदी, नक्शबंदी बैठे हुए हैं। इसलिए मैं अपने जज्बात का इजहार करके मेरे जज्बे को आपके दिल में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई आप हमारा साथ दीजिए, मौलाना बाकर अली सिद्दीकी का साथ दीजिए, आप हम मिल के इन छुपे हुए काफिरों से, खुले काफिरों से मुकाबला करेंगे। बोलिए करेंगे कि नहीं करेंगे? तो फिर क्या है, आज मस्जिदों में भाई ये झगड़ा न करो, हमारी मस्जिद में सब आ सकते हैं, कहीं को आते भाई, ये मस्जिद सुन्नी है, आना है गच्चू बाओ। यहाँ जो है अज़ान से पहले दुरूद नको पढ़ो भाई, शिद्दत दिखती बोल रही। ये आलिमा फाजिला, ये आजकल के कामिला, ये आलिमा, ये मुफ्तियाँ, आओ बात करो हमसे। मैं तो चैलेंज पर चैलेंज कर रहा हूँ ना, आज 60 साल से चैलेंज कर रहा हूँ, कोई आके बात करो। किताबों की उथड़ लगा लेते हो तुम, किताबों से मांगना चाहते हैं तो तुम समझ रहे हैं कि हमको हमारे उलमा ने यतीम छोड़ा है। अल्लाह हमारे उलमा की खबरों को नूर से मामूर फरमा दे। उन्होंने हमको बेयारो मददगार नहीं छोड़ा है, हमारी गुट्टी में रसूल के इश्क को भरा है। इसलिए तो हमारे सरकार हुजूर बैनुल्लाह अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आपका इश्क है ईमान रसूल अरबी। इसके हम दाई हैं, हम इश्क मुस्तफ़ा लोगों के दिलों में पैवस्त करके ये बताना चाह रहे हैं कि हम आशिक रसूल है। हम किसी से नहीं घबराते, आशिक किसी से नहीं घबराता, दीवाने को कोई काबू में कर ही नहीं सकता, दीवाना लोगों को काबू में कर लेता है। आज दरगाहों में जाने का एक आज क्या हो रहा, मस्जिदों पे पोस्टर नहीं लगा सकते। आज क्या हो रहा है, मस्जिदों में लंगे सर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, आज दरगाहों में लंगे सर आ रहे हैं। न सज्जादे साहब बोल रहे हैं, न मशाइखिन साहब बोल रहे हैं, न आलिम साहब बोल रहे हैं। जुम्मे के कदम मक्का मस्जिद में देखिए पहली सफों में भी लंगे सर है खड़े। ये कहाँ है, कहाँ है ये? इसकी तरफ कोई बोलने वाला नहीं है। खुतबे में जो चाहे नाम ले रहे हैं, खुलफाए राशिदीन का नाम ऐसा ले रहे हैं जैसा दोस्तों के लिए अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, ऐसा ले रहे हैं जैसे तुम्हारे दोस्त थे। अरे उन पर तो जाने कुर्बान कर देना है। अदब से नाम लो, ताजीम से नाम लो। क्या किसी बुजुर्ग का अदब करना ये दहशतगर्दी कहलाती है? अगर हम ये कहते हैं कि बुजुर्गान दीन का अदब करो, अइम्मा को मानो, औलिया अल्लाह की दरगाह को रहमत का ठिकाना समझो, तो बताओ ये झगड़े की बात है क्या? आप बोलिए भाई यहाँ बैठने वाले, ये झगड़े की बात है?
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت جماعت کے عقیدے پر آ جاؤ، یا غوث کہو، 11ویں شریف کرو، کھڑے رہ کے سلام پڑھو، فاتحہ دو. یہ جھگڑے کی بات ہے؟ یہ مولویوں کا جھگڑا ہے؟ یہ جھگڑا نہیں ہے، ایمان کو بچانے کا سلیقہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں مولانا باقر صاحب خانقاہ ڈال کے اپنا گھمنڈ بتا رہے ہیں، اپنا تکبر کر رہے ہیں. ارے بھائی ایسے لوگ ہم نہیں ہیں دنیا میں. صرف لفافے لے کے پی پی کے باتیں کر کے نماز پڑھو روزہ پڑھ کے چلے جانے والے ہیں. دم سے تقریر کر کے آپ کا ایمان بچانے والا کوئی نہیں ہے. سب لفافے کے مولویاں ہیں. اور باقر صاحب اللہ کے عشق میں، رسول اللہ کے عشق میں، اولیاء کے عشق میں بولنے والی شخصیت ہے. کسی قسم کا ہم کوئی لفافہ نہیں لیتے. ہاں کیا ہے کہ کوئی دے دیا، وہ بھی بڑا مجبور کرا، تو چونکہ ہدیہ قبول کرنے کا حکم ہے ہدیہ قبول کر لیتے ہیں. ہمارا کوئی مانگ نہیں ہے، نہیں ہے. ابھی کوٹلہ چلے تھے، پوچھو کیا ہزاروں روپے لیے ہم مانگ کرے، ڈیمانڈ کرے؟ اتنے علاقوں میں پھرتے ہیں ہم حیدرآباد سے ہٹ کے، سواری ہماری، پیٹرول ہمارا، ہم کسی سے 2 پیسے نذرانہ لے لیتے. بلکہ ہماری جماعت یہ اعلان کرتی ہے صرف آپ ہمارا میسیج سنیے، چائے بھی مت پلائیے، پانی کا ایک گھونٹ بھی مت پلائیے، بلکہ ہمارا میسیج سنیے، اہل سنت جماعت کو مضبوط کیجیے. اور ہم بات نہیں کر رہے ہیں اسٹیج پہ ایک باہر ایک نہیں، ہم پریکٹیکل کر کے بتا رہے ہیں. ہم کھڑے رہ کے بولیں گے. کوئی بول دو ہم نے کسی سے کچھ مانگا ہے کیا؟ اس کے باوجود بھی آپ ہمارا ساتھ نہیں دیتے. ہاں شجاعت صاحب، ہاں باقر صاحب، ہاں 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 نکل جائے گی، ہاں نکل جائے گی. وہاں جا کے 2 دفعہ ہاں ہاں کرنا پڑے گا. آ جاؤ یہاں واہ واہ کرنے کے لیے. اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی وقت آیا ہے ہمارے کو میدان میں نکلنا ہے. نکل کر خانقاہ سے ادا کر رسم شبیری. اب خانقاہوں میں بیٹھ کے خالی وظیفہ دھال لے کے، تعویذ پلیتے کر لے کے، رومالہ ڈوڑ لے کے، میں قادری ہوں، میں چشتی ہوں، میں شہوردی ہوں، میں وہ ہوں، میں قوالیاں سن رہا ہوں، بکارا کھانا کھا لیتا ہوں. کا وقت نہیں ہے. قوالی سن رہے ہیں تو پریکٹس کرا دی گئی ہے رقص کی، اب میدان میں بھی رقص کرنا ہے. جیسا قوالی میں رقص کر کے پیسے دیتا نا، اب میدانوں میں آ کے نکال کے رقص کرنا ہے. سرکار نے وہ بھی بات بتا دی ہے، ہم کو سلیقہ سکھا دیا ہے. اسلام اخلاق سے بھی پھیلا ہے، اسلام تلوار سے بھی پھیلا ہے. سرکار نے تلوار چلانے کا سلیقہ عطا فرما دیا ہے. سرکار نے کہا ظالموں کے خلاف اٹھنا مردانگی ہے. اس لیے گھبراؤ مت. ہم کو پی پی پو پو بنا رہے ہیں، جی ایسا ہے، وقت نہیں ہے، حالات نہیں ہے. کسی کو برا نہیں بولنا، برا نہیں بولنا. انہوں نماز پڑھتے، داڑھی رکھتے، حدیث کی باتیں کرتے، قرآن پاک کی باتیں کرتے، کسی کو برا نہیں بولنا. ان کی ذرا ٹوپی کو بولے آپ کی ٹوپی ٹیڑھی ہے تو 3 دن باتیں کرتے. میرے کو ایسا بولے ٹیڑھی ہے، محفل میں بولے یار سیدھا بیٹھو گے تو ہاں میرے کو سیدھا بیٹھو بولے مولانا، محفل میں سے نکل کے چلے آتے. اور انہیں نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے، ترجمے کر کے سرکار کو بول رہا ہے کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے. ہمارے حضور بہلوم سرکار تو کیا جواب دیے معلوم؟ الزامی جواب، ارے سرکار کے صدقے میں ہم کو بھی علم غیب ہے. یہ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا نا. انہیں بولا سرکار کو علم غیب نہیں ہے. سرکار بول رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے زمین و آسمان کی کنجیاں دے دی ہے، اور انہیں بولا سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے. اب جواب دینا نہیں دینا؟ بولو بھائیو، بولو. یہ کوئی جھگڑا ہے کہ سرکار کی عظمت کو بیان کرنا ہے؟ پھر آپ ہمارا ساتھ دیجئے نا بھائی. آئیے ہر اتوار کو جامع مسجد افضل میں پہلا مرکز جہاں ہمارے مولانا باقر صاحب حدیث پاک کا درس دیتے ہیں. آئیے ہم محنت کر رہے ہیں. آپ کو ڈرا کے رکھ دیا جا رہا ہے، ماحول نہیں ہے. ان کو ماحول ہے پھرنے کا، ہمارے کو ماحول نہیں ہے. ارے ماحول بدل لینا ہی مومن کا کام ہے. اس لیے تو صدیق اکبر کا ہم ذکر کر رہے ہیں. صدیق اکبر کون ہے؟ صدیق اکبر نے ماحول نہیں دیکھا. جب ایمان کا اعلان کیا، ایک جملہ سن لینا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ بولو ایمان لائے ایمان لائے، یہ چل پڑی بات.
صدیق اکبر ایمان نہیں لائے، ایمان کا اعلان کیا۔ صدیق اکبر پیدائشی مومن ہے، مولا علی پیدائشی مومن ہے۔ میں کافی جلسوں میں اس کے دلائل دے چکا ہوں، مگر آج میرا عنوان ہے علی مرتضیٰ کے خول پر حسرت کا ہے ایمان، محمد مصطفیٰ کا جانشین صدیق اکبر ہے۔ مگر یہ میں نے تمہیداً آپ کے سامنے عرض کیا تاکہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ جو ہمارے پہ الزام لگایا جا رہا ہے، ہم لوگ تکبر کر رہے ہیں، ہم لوگ جو ہے نا اپنی بڑائی کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم لوگ اپنی تعریف کرانا چاہ رہے ہیں۔ بھائی آپ کے تعریف کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے چائے کے پیالی کی ضرورت نہیں ہے، آپ بھی رسول کے غلام بنیے، ہم بھی رسول کے غلام رہے۔ اب اس بنیاد پہ تو ایک ہوں گے نا بھائی، چھوڑو آپ اپنی اکڑ۔ ہاں ہم آپ کو تو پریکٹیکل کے بتا رہے نا، آج ہزاروں پوسٹر ادھر لگ گئے، ہم کسی سے 2 پیسے لیے؟ آج 40 سال قریباً کام کریں، بتا دو کسی کو ہم نے تنگ کیا؟ کسی سے چندے لیے؟ کسی سے لفافے لیے؟ صرف بحرالعلوم کے صدقے میں ہم کام کرتے جا رہے ہیں۔ یہ سرکار بحرالعلوم کا فیضان ہے، سرکار بحرالعلوم کا لاکھ لاکھ احسان ہے، سرکار بحرالعلوم نے ہم کو عزت سے رکھا ہے۔ یہ ان کی دی ہوئی عزتیں ہیں جو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں۔ ہاں ہم آپ ابھی ہم دوسروں کے ایسے نہیں ہیں، ہاں ادھر کچھ بات بول دیے، ادھر کچھ بات بول دیے، ادھر کچھ بول دیے، ادھر کچھ بول دیا، نہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ کو نہیں ہے تو آئیے۔ تو میں آپ کا زیادہ وقت لیے بغیر، اگر آپ یہ میری باتیں سمجھ گئے ہیں بھائی، سمجھے کہ نہیں سمجھے بھائی، میرے جذبات کا احساس آپ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ آپ ہمارا ساتھ دیجئے بھائی، بڑا برا وقت آ گیا ہے، ورنہ یہاں بھی مسجدیں بند ہو جائیں گی۔ کوئی مسجد گرا دے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے صاحب، آپ کو اٹھنا پڑے گا۔ بابری مسجد گر گئی، اس کے بعد اب یہ سال بابری مسجد کا غم منایا گیا، اب بھولتے جا رہے ہیں، یہاں تک لا دیا گیا ہے۔ کیا وہ تو ماحول نہیں ہے؟ ارے ہٹاؤ ماحول کو، ماحول بنانا ایک مومن کا کام ہے۔ مومن ماحول سے نہیں ڈرتا، ماحول کو بدل دیتا ہے، سمجھے؟ اس لیے ماحول کو مت ہم کو بتاؤ، ماحول نہیں ہے۔ کا ماحول ہونا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھروں میں ماحول تھا۔ جب اعلان ایمان کیا حضرت ابوبکر صدیق نے، سرکار نے فرمایا ہر ایک کے سامنے میں نے اپنا اسلام پیش کیا سوائے ابوبکر کے، سوائے ابوبکر کے سب نے جھٹلایا، سوائے ابوبکر نے میری تصدیق کی۔ کیسا ماحول تھا وہ آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی ایمان لاتے ان کو اتنی تکلیفیں دی جاتی کہ ریت پہ گھسیٹا جاتا اور مارا جاتا، کھانا پانی بند کر دیا جاتا، ان کا بائیکاٹ کرتے اور یہاں تک کہ انگاروں پہ رکھتے ان کو، ان کی چربی کی وجہ سے انگارے بجھ جاتے۔ ماحول اس قدر پڑا گندا تھا کہ کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھتا اس کو بھی کافروں نے مکہ مارتے، جو پتہ بتاتا اس کو بھی مارتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ بے دم ہو جاتا۔ مگر سرکار نے بتا دیا، یہ سرکار کا معجزہ ہے، اللہ نے بتا دیا اسلام تمہارے کو دولت دینے کے لیے نہیں آیا، اسلام تمہارے بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے نہیں آیا، اسلام تمہاری زراعت کو بڑھانے کے لیے نہیں آیا، اسلام تمہارے کو پیسے والا بنانے کے لیے نہیں آیا، اسلام آیا ہے جنت میں پلاٹ دینے کے لیے۔ سیدھا بیٹھ جاؤ، اسلام آیا ہے، آپ سن لیجئے۔ آپ سمجھیں گے پیسہ ہونا، ہمارے کنے پیسہ نہیں ہے، ان کنے پیسہ ہے، تمہارے کنے پیسہ رہو نہ ہو، تمہارے میں عشق مصطفیٰ ہے، اس پر یقین رکھو، اللہ کی ذات پر، سرکار کے عشق پر یقین رکھو۔ حضرت ابوبکر صدیق کیسے لوگوں کو چھڑاتے تھے، کیسے لوگ ایمان لا رہے تھے، کمزور، کنیز، غلام، ایسوں کو چھڑا رہے تھے۔ اور جب حضرت بلال کو حضرت صدیق اکبر نے خریدا تو کیسے ماحول میں حضرت ابوبکر صدیق خاموش نہیں بیٹھے، غلاموں کو نہیں چھڑایا،
بلکہ اپنی زبان سے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے اسلام کی. کہتے تھے آ جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی طرف. کیسا ماحول تھا جب کہ پکڑ پکڑ کے مارا جا رہا ہے, پتہ پوچھے تو بے دم کیا جا رہا ہے, پتہ بتانے والے کو بھی مارا جا رہا ہے. ویسا ماحول ہے آپ کا؟ الحمدللہ آپ کے جیب میں 500 کی نوٹ نکل جاتی ہے. ابھی بچے کسی پوچھو 100 کی نوٹ نکال دیتا. ہمارا یہ ماحول ہے, اس کے بعد بھی ہم دین کا کام نہیں کر رہے ہیں. بولے نہیں ہمارے میں پیسہ نہیں ہے. ارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, ایمان کی ضرورت ہے. یہ جذبہ پیدا کرو. آپ دین کا کام چھوڑ دیے, اولیاء اللہ کے بتائے طریقے چھوڑ دیے, اب ڈر رہے ہیں. کس سے ڈر رہے ہیں؟ جو پیر پٹ کے تو بھاگ جانے والے ان سے ڈر رہے ہیں. تم کو یہ لیڈران ڈرپوک بنا دے رہے ہیں, اور ہماری جماعت آپ کو نڈر بنا رہی ہے. اب بولو کرنا نہ کہنا کرنا کام. تو حضرت صدیق اکبر یہ نہیں دیکھے کیا ماحول ہے. ہر ایک کے پاس جاتے, سرکار کی غلامی کی دعوت دے, اسلام کی دعوت دیتے, ایمان کی دعوت دے, کلمہ کی دعوت دیتے. تو آپ کے تبلیغ کے نتیجے میں کیسے کیسے اجلا صحابہ نے ایمان کی دولت حاصل فرمائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, یہ نتیجہ ہے حضرت صدیق اکبر کی تبلیغ کا. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سعد بن اخیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسے اجلا صحابہ سرکار ابوبکر صدیق کی زبانی تبلیغ سے اسلام کے دائرے میں آئے, رسول کے غلام ہو گئے. کیسے صحابہ ہیں وہ؟ یہ عشرے مبشرہ کے صحابہ ہیں. اور ایسے کئی لوگوں کو دین سے, سرکار کی غلامی سے وابستہ کیا. حضرت ابوبکر صدیق خاموش نہیں بیٹھ گئے. ماحول کے تو بول, ماحول تو ڈرنے والا ہے. ہم صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں. ہم ماحول نہیں دیکھتے, اللہ کو دیکھتے ہیں, رسول اللہ کو دیکھتے ہیں. ہاں, یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے ماحول نہیں دیکھا. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کو سرکار نے فرمایا اللہ صدیق اکبر پہ رحم کرے. اللہ سرکار بولے رحم کرے, ان اوپر ایمان ہی نہیں ہے. کہتے یہ کالے کالے, ان کے پیچھے جالے جالے. یہ رافضیاں ہے سو ہے, یہ تو جا رہے ہیں پورے دوزخ میں. اور انہوں جو ہے نا, یہ جالے جالے بھی آج کل کے اللہ ماشاء اللہ تن کو چھوڑ کے مشائخین بھی ہم علی والے ہیں, ہم علی والے ہیں. ارے ہم علی والے, تم کہاں کے علی والے ہیں؟ ہم علی کو بھی مانتے ہیں, علی کی بات کو بھی مانتے ہیں. ہمیں بتاؤں گا پھر علی کی بات, وہ بھی میری طرف سے نہیں بتاؤں گا, بہرحال سرکار کی طرف سے بتاؤں. اور آج یہی بتانے کے لیے ہم جو بول رہے ہیں, جیسا ہمارے مولانا باقر صاحب ہر تقریر میں بولتے ہیں کہ ہم جو بات بولتے ہیں اتھینٹک بات بولتے ہیں. ہم ادھر کی ادھر کا قصہ ادھر کا لگا دیے, وہاں کا نام ادھر کو لگا دیے, ادھر کا نام ادھر کو لگا دیے, تقریر کرے, لفافہ لیے چلے جائے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم جو بات کریں گے حقیقت پسند بات کریں گے, اور حوالے کے ساتھ بات کریں گے. دلیل ہمارے پاس موجود رہے گی, بات کریں گے. ہم جملہ بھی ادا کرتے ہیں تو اس کے پیچھے دلیل رہتی ہے, تحقیق کے ساتھ. اس لیے چونکہ آپ لوگوں نے جم کے بیٹھیے, وقت ہے آپ لوگوں کا, نہیں ہاں ہے نہیں ہے وقت. ارے پوری زندگی ہے اس کے لیے, بولو یار, پوری زندگی اس کے لیے ہے. یاد رکھو یہ زندگی دی گئی ہے رسول اللہ کے لیے, یہ جان دی گئی ہے رسول اللہ کے لیے, یہ جو ہے جسم پہ گردن جو ہے یہ رسول اللہ کے لیے ہے. یہ سمجھ کے چلو. ہاں یہ ہے آپ کا عشق ہے, ایمان رسول عربی. آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی. اس لیے کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. رسول اللہ کو خالی جان رہے لوگ, قوالی میں 10 کی نوٹ دے دیے تو ہو بہت بڑا احسان کر دیے, نعت سن کے دے دیے. نہیں, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. غیر سے سرکار کے دشمنوں سے, سرکار کے گستاخوں سے, بدعقیداؤں سے, وہابیوں سے, رافضیوں سے, مہدویوں سے, تمام باطل فرقوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا جب ایمان آتا ہے. سرکار نے فرما دیا 73 فرقوں میں 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے. غور کرے کبھی آپ,
ایک ہی جماعت رہیں گی حق پہ، کتنے جائیں گے؟ انہوں بولے آپ کتوں کو کافر بولیں گے؟ میں بولا ہم نہیں بول رہے ہیں، انہوں جو ہے وہ بتا رہے ہیں، ہم تو کافر کو کافر بولیں گے، مومن کو مومن بولیں گے، ہم شہد کو شہد بولیں گے، زہر کو زہر بولیں گے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ زہر کو شہد بولتے ہیں کیا آپ لوگ؟ پھر کافر نہیں بولنا، کسی کو برا نہیں بولنا، جھگڑے پیدا کریں گے۔ جھگڑا تم پیدا کر رہے ہیں۔ ہم مدنی سلام پڑھے تو تم روک رہے ہیں، ہم فاتحہ دے تو تم روک رہے ہیں، ہم درگاہ کو گئے تو تم روک رہے ہیں، ہم کنڈے کرے تو تم روک رہے ہیں، ہم یا رسول اللہ بولے تو تم روک رہے ہیں، ہم 11ویں شریف کرے تو تم روک رہے ہیں، جبکہ ہمارے حیدرآباد میں ہر گھر میں 11ویں شریف ہوتی تھی۔ دیکھ لو جھنڈے آدمی ہے نا، کیسے بڑے بڑے جھنڈے ہیں۔ اللہ ان جھنڈے اٹھانوں کو سلامت رکھے، یہ جھنڈا قائم رکھے غوث کا۔ آپ کو ہے نہیں ہے پسند؟ ہم تو اسی غوث کے جھنڈے کے سائے میں رہیں گے قیامت میں۔ یہی پیغام آپ کو دے رہے ہیں۔ اب دیکھو یہی فتح دروازے میں کھڑ کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو، بزرگان دین کو کیا کیا بول رہے ہیں، ہے ان کی زبان روکنے والا؟ آپ آئیے میں بتاتا ہوں ان کی زبان کیسا روکنا۔ ہمارے کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہمارے کو ڈرا کے رکھنا ہے، سب مل کے رہیں گے۔ کہے کوئی ملتے ہیں؟ اللہ بولا لا یستوی اصحاب النار اصحاب الجنہ، جہنم والے اور جنت والے ایک نہیں ہو سکتے۔ اور تم جہنم والوں جنت والوں کو ایک کر رہے تو تم جہنم میں چلے جائیں گے۔ آپ بھی جانا چاہتے ہیں کیا ان کے ساتھ؟ ہاں، اللہ بولا ایک نہیں ہو سکتے۔ قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، سرکار بول رہے 72 چلے جائیں گے دوزخ میں، ایک ناجی۔ اور صحابہ کا کمال ہے، صحابہ نے یہ نہیں پوچھا حضور وہ 72 کون ہے دوزخ میں جانے؟ صحابہ نے دوزخ سے اپنے کیا کام؟ دوزخ سے ہم کو کیا کام بھائی؟ صرف یہ پوچھے یا رسول اللہ وہ جنتی نجات والا فرقہ کون سا ہے، جماعت کون سی ہے؟ سرکار بولے انا علی اصحابی ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اسی کی تطبیق۔ سرکار کے راستہ، سرکار کا طریقہ وہ سنت ہے، صحابہ کا طریقہ جماعت ہے، اس طرح ہم اہل سنت الجماعت ہیں۔ اور اس زمانے میں اہل سنت جماعت بولے تو فاتحہ دینے والا، کھڑے رہ کے سلام پڑھنے والا، درگاہ کو چومنے والا بلکہ چاٹنے والا، غلاف چڑھانے والا، پھول چڑھانے والا، یا رسول اللہ بولنے والا، یا غوث بولنے والا، امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنا امام ماننے والا، 20 رکعت تراویح پڑھنے والا، نماز کے بعد دعا پڑھنے والا اور اجتماعی دعا کرنے والا، ایسی کئی اس علامتوں میں پہلی علامت یہ ہے اہل سنت جماعت کی کہ حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ رسول اللہ بلا فصل ماننا، پہلا خلیفہ ماننا، یہ اہل سنت جماعت کی علامت ہے، بلا فصل ماننا۔ ایک عالم صاحب میرے کو بولے بلا فصل کہیں کو لکھے حضرت آپ؟ میرا آپ سمجھیے آج لوگاں خوال بول دیا، انہیں سن لیا یہ خوالوں کے مریداں ہیں پورے، خوال گا دیا علی کا پہلا نمبر، انہوں بھی چلے نمبر بولا حولے ہے کیا؟ علی خود نمبر لگا دیے کیا ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر، اور تم بولے علی کا پہلا نمبر، علی بولے میرے سے بھی بڑا نمبر ہے ابوبکر صدیق، یا علی، سمجھے؟ حضرت علی تو یہ فرما رہے ہیں، اور تم بولے پہلا نمبر علی کا پہلا نمبر، ڈھول پہ گا دیا، انہوں ڈھول ناچنا شروع کر دیے۔ ارے ناچو تو سمجھ کے ناچو، رقص معلوم ہے، سب سے پہلے رقص کرنے والے ابوبکر صدیق ہے۔ آپ بولیں گے کیسا؟ دو باتیں بتاتا ہوں۔ جب ہجرت کو جا رہے تھے نا تو کبھی سرکار کے آگے ہو جاتے، کبھی سرکار کے پیچھے ہو جاتے، کبھی سرکار کے دائیں ہو جاتے، کبھی سرکار کے بائیں۔ بولے یہ کیا کرے صدیق؟ تو بولے یا رسول اللہ کبھی خیال ہوتا دشمن ادھر سے آئیں گا، کبھی ادھر سے آئیں گا، دشمن کہیں کو آتا، ان کو معلوم ہے سب یہ کیا تھا معلوم، یہ رقص کا انداز تھا، یہ سرکار کے آگے گھومنا پھرنا طواف کرنا تھا ہماری زبان میں، قربان ہونے کا انداز بتا دیا، موقع مل گیا ہجرت کا، قربان ہو جاؤ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ صدیق اکبر کے مقام کو ہم سمجھ نہیں سکتے، جن کو سرکار نے پہلا خلیفہ بنایا۔ آج کل کے تفضیلیاں، آج کل کے نام نہاد مشائخین، علامہ ہر ایک کو نہیں بول رہا ہوں میں کہ میری غلط مطلب لیں گے، ان کو بولے
ان کو بولے جو یہ بول رہے ہیں، یہ کرے. اور جو ہے نا رافضیوں کی تائید میں چلے گئے، کیا ایران سے پیسہ مل رہا کی. مگر بیروم سرکار نے تفسیر صدیقی میں رافضیوں کے چھکے چھڑا دیے. پڑھو آپ تفسیر صدیقی، یہ کمال ہے میرے سرکار بیروم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ہم کو وقت پر جگایا جبکہ رافضیوں کا ڈامنیشن تھا، بادشاہ ان کی طرف جھک رہے تھے. ایسے دور میں تفسیر صدیقی لکھ کر رافضیوں کے ایک ایک عقیدے کی دھجیاں اڑا کر ہم کو سنی بنا دیا. یہ احسان ہے حضرت بیروم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. اب آئیے، یہ کتاب ہے حضور بیروم علامہ عبدالقدیر صدیقی کی الدین. یہ عثمانیہ یونیورسٹی میں پڑھائی بھی جاتی تھی. سرکار وہاں جو ہے اس کے صدر شعبہ دینیات تھے. اب شمس المفسرین، خادم القرآن، شیخ الحدیث، شیخ الفقہ. اب میں جیتی کروں تعریف کمی ہے. ہاں، بڑے بڑے علماء، حضرت عبدالصمد رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے حضور بیروم سرکار کے دور میں، وہ بھی بڑے صوفی اور عالم تھے. انہوں نے کیا تاثر کیا حضور بیروم سرکار کے بارے میں؟ کہا کہ بندہ نواز کے بعد، حضور بندہ نواز گلبرگ کے سید محمد حسینی رحمۃ اللہ علیہ شہنشاہ دکن، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودرات بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی شخصیت دکن میں پیدا ہوئی ہے علمی اور روحانی طور پر تو وہ ذات حضرت بیروم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ. زندہ باد. سمجھ گئے آپ؟ اب سنیے، نظر میں رکھ کے بیروم کون ہے. ہم کیا پہچانیں گے؟ جتنے مشائخین ہیں نا یہ سب بیروم کے شاگرد ہیں. اب نہیں مانے تو الگ بات ہے. ان کے سب بڑے بیروم کے شاگرد ہیں. آنکھ اٹھا کے دیکھتے تھے بیروم کو، بیروم جو بول دیا سن لیتے تھے. بیروم کے قدم چومنا اپنا اعزاز سمجھتے تھے یہ مشائخین، یہ علماء. کدھر بات کر رہے ہیں؟ اب میں بیروم سرکار کی تعریف شروع کرا تو 2 گھنٹے لگتے. میرے بیروم سرکار وہ ہے. اور وہ بات بتانے سے پہلے یہ واقعہ بھی لاؤں گا کہ آج ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جشن منا رہے ہیں، عرس منا رہے ہیں اور فضیلت کا جلسہ منا رہے ہیں. تو حضرت بیروم سرکار صدیقی ہیں. 28ویں واسطے سے سیدنا صدیق رضی اللہ کی اولاد ہے. جب مدینہ طیبہ حضور بیروم گئے تھے تو وہاں مشہور ہو گیا. سرکار تو بہت مشہور تھے ساری دنیا میں، کیونکہ آپ یونیورسٹی سے بھی وابستہ تھے. پھر آپ کی روحانیت کا مقام، آپ کا علمی مقام سب پہ اجاگر تھا. جب مدینہ چاہے تو مدینہ کے لوگ بولے صدیقی صاحب آگے، حیدرآباد کے صدیقی صاحب آئے. تو وہاں جو ہے یہ دعوت اسلامی ہے نا، دعوت اسلامی کراچی کے مولانا الیاس قادری صاحب مدد اللہ علی، بڑی شخصیت، اچھی شخصیت ہے. بڑا کام ہے مولانا الیاس قادری صاحب کا دعوت اسلامی کا، کہ 160 ممالک میں ان کا کام چلتا ہے. سنیت کا پیغام ان کے بھی پڑ گئے، لوگوں دشمن بن گئے. جو حق کرا اس کے حق بولنا. ہم نے تو کبھی الیاس قادری صاحب کو دیکھا نہیں، نہ اعلیٰ حضرت کو دیکھے، نہ ان کی. ہم کتابیں پڑھ کے لگا لیے کہ یہ سنیت کا کام کرنے والے امام ہیں. خیر، مولانا الیاس قادری صاحب کے پیر و مرشد ہیں حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی صاحب، مدنی. ان کو جو ہے یہ رضوی حضرات جتنے بھی ہیں خطبہ مدینہ کہتے ہیں. تو ان کی جوانی کا دور تھا جب حضرت مدینہ شریف میں حاضری دینے گئے تھے. تو مشہور ہوگا کہ حضرت صدیقی صاحب آئے ہیں. عموماً ساری دنیا میں حضرت کو صدیقی صاحب کہا جاتا تھا. صدیقی صاحب آئے تو انہوں کسی سے بولے نہیں. حضرت ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی سے نہیں بولے، صرف اپنے دل میں بولے ارے لوگ سید بن جاتے ہیں، صدیقی بننے میں کیا ہے. خالی ڈاؤٹ آیا، ایک ڈاؤٹ ہوتا نا بھائی، ہر ایک کو ڈاؤٹ آتا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہوتا ڈاؤٹ. تو خالی دل میں سوچے، دل میں سوچا صدیقی ایسے آتے رہتے جاتے رہتے، مدینہ ہے، لوگ سید بول لیتے اپنے آپ کو، تو صدیقی بولے تو کیا ہے. یہ ڈاؤٹ آیا. یہ ڈاؤٹ نہیں تھا، ان کی اصلاح تھی. یہ جب ڈاؤٹ آیا رات میں سو گئے، مقدر جاگ گیا. یہ ہمارے کمال ہے ہمارے بیروم سرکار کا. کیا دیکھ رہے ہیں خواب میں کہ باب السلام ہے، حضرت بیروم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. پیچھے سے
افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، اور حضرت بحروم سرکار کا ہاتھ پکڑا، اندر لے کے گئے، وہاں سرکار کی جلوہ گری ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ فرما ہے، گئے اور کہنے لگے حضور یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت بحروم سرکار نے سرکار کی قدم بوسی کی، سر جھکایا، سرکار نے حضرت بحروم سرکار کی پشت پر ہاتھ پھیرا، یہ ہے بحر العلوم۔ جیسے یہ خواب دیکھے ضیاء الدین صاحب بڑے حیرت زدہ ہو گئے، حیرت زدہ ہو کے کہنے لگے کہ آج مجھے پتا چل گیا، فوراً بھاگ کے آئے، صبح میں کہنے لگے حضرت آپ کی وجہ سے مجھے رسول اللہ کی بھی زیارت ہو گئی، صدیق اکبر کی بھی ہو گئی۔ وہ ذات ہے ہمارے حضور بحروم کی جو علمی بھی ہے، روحانیت بھی ہے۔ لوگ میرے کو بولتے ہیں اپنے مرشد کو چڑھا رہے ہیں، والا میرے کو چڑھانے کی ضرورت نہیں، میں مرشد چڑھاوئی چھے، تم ہمارے کو نکو بولو چڑھا رہے، انہوں اتنے چڑھے ہوئے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، اتنے چڑھے ہوئے ہیں انہوں۔ ہم تو صرف لوگوں کو ان کے عقائد بتا کے لوگوں کو سرکار کی غلامی کی طرف لا لیں، جو بحروم سرکار کا مشن ہے۔ تو یہ کتاب الدین ہے، اس میں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو لکھا ہے، اب میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ آج جو بول رہے ہیں کہ علی کا پہلا نمبر، ہاں حضرت علی پہلے ہیں، ہم حضرت ابوبکر کو مانتے، واضح ہے، مگر پہلے نہیں مانتے۔ بعض بولے ہم مانتے پہلے، لیکن وہ سیاسی ہے۔ اب میں اس میں آپ کو بتاؤں گا وہ سیاسی ہے، روحانیت ہے، کیا ہے۔ اور یہ کتاب اس لیے لا دیا کیونکہ یہ موقع ہے۔ تو یہ جو ہے نا حضور بحروم سرکار نے لکھا ہے، حدیث لائے ہیں۔ اب میں عربی عبارت پڑھ کے سنایت کا بہت دیر ہوتی ہے، اس لیے اردو کی عبارت سناتا ہوں، عربی دیکھنا ہے تو اس میں دیکھ لیجیے آپ۔ یہ اب میں حدیث سنا رہا ہوں، سرکار لکھے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں اس کا، کہ ابو بکر عمر اولین اور آخرین میں بہتر ہیں۔ کیا؟ اولین اور آخرین، اول سے جو انسان آ رہے ہیں ان میں، اور آخر جو انسان ہوں گے ان میں، یعنی ساری مخلوق میں کون ہے؟ بہتر ہیں۔ قیل الآخرین آیا، پھر کہا اور آسمانی مخلوق اور زمینی مخلوق سے بہتر ہیں۔ بولو زمینی مخلوق تو آپ جانتے ہیں، آسمانی مخلوق کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر ہے تو عمر فرشتوں سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟ پھر یہ لوگوں کیا ہے یار، دیوانہ کتا کاٹا کیا ہے لوگوں جو انہیں مانتے ہیں؟ ہے کیا یہ رافضیوں کا کیا کتا کاٹ گیا؟ یہ کالے کالے جالے جالے قصہ کیا ہے؟ ہاں ارے لگاؤ ان کو بھالے، یہ ہے بھالا، ہاں کیا ہے؟ حدیث ہے، کنز العمال کی حدیث لائے حضرت، سنو۔ اور کیا کہا؟ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین و آخرین میں بہتر ہیں، اور آسمانی مخلوق اور زمینی مخلوق سے بہتر ہیں، سوائے انبیاء اور رسولوں کے۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد زمین کی مخلوق، آسمان کی مخلوق، اول مخلوق، آخر مخلوق، سب میں بہتر ابو بکر عمر ہے، اور عمر سے بہتر ابو بکر ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا، اجماع ہے۔ اس کا انکار کرنا سنیت سے نکلنا ہے نہیں۔ پھر بولے تو باخر صاحب ایسا بول رہے ہیں، حماقت کر رہے ہیں، ہمارے کو بول رہے ہیں۔ ارے ہم نہیں بول رہے بابا، یہ حدیث بول رہی، اور بحرالعلوم نے لکھا ہے۔ اب بولو یہ بات ہم بحرالعلوم کی، ہمارے مرشد کی بات ہم نے پہنچانا، لوگوں کے عقیدوں کو مضبوط نہیں کرنا۔ آپ لوگوں کا بھی کام ہے اب ہمارا ساتھ دینا۔ دوسری حدیث سنیے، سرکار بحرالعلوم نے لکھا، یہ مسند احمد، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف میں لکھا ہوا ہے، کنز العمال میں بھی ہے یہ حدیث۔ کیا ہے؟ اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد تم لوگ ابو بکر عمر کی پیروی کرو، اقتداء کرو۔ سرکار صاحب بول رہے نا بھائی، میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرو، تو پھر آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کیوں انکار کرنے بیٹھے؟ سرکار کی بات سنیں گے یا آپ کی بات سننا؟ بولو آپ لوگ۔
اور آگے بڑھیے. خیر امتی بعد ابو بکر عمر، میری امت میں میرے بعد بہترین ابو بکر عمر ہے. اس لیے ہم افضل البشر کہتے ہیں. یہ سرکار فرما رہے ہیں، ابن عساکر کی حدیث ہے، کنز العمال کی حدیث ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ ما خدمت ابا بکر عمر ولکن اللہ خدمہما ومن بہما علی فآتئوہما واقتدوہ بذکرہما من ارادہما بسوء فانما یریدونی والاسلام. سنیے ترجمہ، حضرت فرما رہے ہیں ارشاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں نے ابو بکر و عمر کو خود سے مقدم نہیں کیا. میں نے کوئی فضیلت ابو بکر عمر کو میں نے نہیں دی، سرکار فرما رہے ہیں. اور یہ بحر العلوم یہ حدیث لائے ہیں، ابن نجار کی حدیث پاک ہے. اب کانا کھول لو، رویاں نکال لو کانے میں سے، عقیدے کی کان سے، عقیدے کے دل سے سنو، ایمان کے دل سے سنو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں میں نے ابو بکر عمر کو خود سے مقدم نہیں کیا. سمجھ میں آ رہا نا؟ مقدم نے ترجیح نہیں دی، بڑھایا نہیں، افضل نہیں قرار دیا میں خود سے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہوں مقدم کیا. بات واضح ہو گئی نا؟ اللہ رسول، اللہ مقدم کیا، رسول مقدم کیے. اللہ رسول مقدم کرنے سے علی بھی مانے، علی ماننے سے ہم بھی مانے. علی ہے مرتضیٰ کے قول پہ حضرت کا ہے ایمان. ارشاد مصطفی یہی کہ میں نے ابو بکر عمر کو خود سے مقدم نہیں کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مقدم کیا اور ان دونوں کو پیدا کر کے. اب سنیے، توجہ چاہتا ہوں پوری. کان ہے میری طرف آپ کے؟ امریکہ میں تو نہیں ہے، لندن میں تو نہیں ہے، کہ کھانے پینے کی ضرورت تو نہیں، بریانی کی پلیٹ تو نہیں ہے سامنے، چکن 65 تو یاد نہیں آ رہی نا؟ پورا ذہن نکال کے ادھر سنو. اب یہ جملہ سرکار نے کتنا بہترین جملہ فرمایا ہے، کیسی روشنی، کیسا ہمارے کو مینار نور عطا فرمایا ہے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں ان دونوں کو، اور ان دونوں کو پیدا کر کے اللہ ان دونوں کو پیدا کر کے مجھ پر احسان کیا. اللہ اکبر. اب انہوں آسانی سے بول رہے ہیں ابو بکر کیا ہے؟ ابو بکر کہنے کہتے روحانیت ہی نہیں ہے، کہتے ابو بکر ولیج نہیں ہے، کہتے. اور انہوں سرکار بول رہے احسان، مجھ پر احسان کیا اللہ نے، ابو بکر عمر کو پیدا کیا. یہ سرکار کا ارشاد گرامی ہے. اب مجھے بولو بھائی یہ کیوں لڑائی جھگڑے کی بات ہے؟ سرکار کی بات ماننا کہ نہیں ماننا؟ ہم یہی عرض کر رہے ہیں آپ سے. اور کیا کہا؟ اور سنیے، تم لوگ ان دونوں کی اطاعت کرو، امت کو کہنے سرکار، ان کی پیروی کرو اور ان کا ذکر پہلے رکھو، ان کا پہلے ذکر کرو. اب ہم خوش نصیب ہے کہ نہیں ہے؟ میں باقر صاحب ہماری پوری جماعت کے ذکر ابو بکر کر رہی ہے، سرکار کے حکم پہ کر رہی ہے. اب ہم سرکار کو ماننے والے ہیں، تم ماننے والے ہیں. دیکھو نا، ذکر پہلے کر رکھو ان کا. جس نے ان دونوں کی نسبت، اب سنیے، جس نے ان دونوں کی نسبت برائی کا خیال کیا، پس اس نے میرے ساتھ اور اسلام سے برائی کی. اب آپ سوچ لیجئے، یہ میں نے بول رہا ہوں، اس لیے سیدھی سیدھی بات بتا دے رہا ہوں. میں تقریر کروں 5 گھنٹے کر سکتا ہوں میں، مگر میں تقریر ہی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو میں آپ کو تحقیقی بات بتانا چاہ رہا ہوں. اور ہم تقریر بھی کرتے ہیں تو ہماری تحقیقی ہے، وہ ہمارا انداز ہے، ہم بیان کرتے ہیں، لیکن بات رہتی وہی قرآن و حدیث کی. اس لیے آپ حضرات اچھی طرح سمجھ جائیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق کا مقام کتنا بلند ہے. سرکار فرما رہے ہیں ابو بکر عمر کو پیدا کر کے احسان کیا، ان کا ذکر مقدم رکھو اور ان سے ساتھ ذری برائی نہ کرو. اب یہ بولنا کا ابو بکر صدیق کہاں کے خلیفہ، اور آگے بڑھ کے رافضیاں ایمان نہیں ہے ان میں، تو سرکار کو تکلیف دے رہے نہیں دے رہے، یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ اور ابو بکر کی شان تو وہ ہے بھائی کہ اس پہ اجماع امت ہے، علماء حق کا اور تمام اولیاء کا، کہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ ان کی صحابیت کا ذکر قرآن پاک میں آیا نص قطعی سے. یہ سن لیجئے آپ اچھی طرح
یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ